سیدہ کی تربیت بڑی عجیب تربیت تھی. یعنی سیدہ جب رسول گرامی آیا کرتے تھے تو یعنی خطبہ دیا کرتے تھے مسجد میں. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے الحمدللہ جن افراد نے، ہمارے ناظرین و سامعین نے مسجد نبوی کو دیکھا ہے، اور پروردگار ہم سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے. تو روضہ رسول میں جب داخل ہوتے ہیں مرد حضرات باب السلام سے، تو پہلا الٹے ہاتھ پر جو حجرہ ہے وہ بی بی سیدہ کا حجرہ ہے. اب بی بی سیدہ کے حجرے سے رسول کا منبر بہت قریب ہے. یعنی رسول اگر مسجد میں خطبہ دے رہے ہوں تو بی بی سیدہ کے حجرے میں آواز آئے گی، اتنا قریب ہے وہ حجرہ. تو حسین کریمین جب جایا کرتے تھے تو امام حسن سے ایک دن جب واپس لوٹے تو بی بی نے سوال کیا کہ آج جمعہ تھا، آپ یہ بتائیے کہ نانا جان نے خطبے میں کیا فرمایا اور کیا بیان کیا. تو امام حسن نے اپنی ماں کو بتایا کہ نانا جان نے آج خطبے میں یہ چیزیں بیان کی. اچھا، دروازے پر علی ابن ابی طالب سن رہے تھے. تو امام حسن کچھ دیر کو رکے اور پھر سیدہ سے کہنے لگے، اپنی مادر گرامی سے کہنے لگے، ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ دیکھیں ہیں تو امام اور علم امامت اور علم لدنی کے مالک ہیں، کہنے لگے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک سردار مجھے چھپ کے دیکھ رہا ہے اور وہ بھی میری باتیں سن رہا ہے. لہٰذا بیوی نے اپنی تربیت یہ کی تھی کہ اے حسنین، اگرچہ کہ آپ امام ہیں، نانا کے خطبے کو غور سے سننا ہے. اور یہ تربیت در حقیقت ہمارے بچوں کے لیے تھی کہ اپنے بچوں کو جب مسجد میں اپنے بزرگوں کے ساتھ بھیجنا ہے، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دادا نانا چاچا کے ساتھ بھیجنا ہے، تو امام مسجد جو بیان کرے، گھر آ کے پوچھنا ہے خاتون کو کہ آپ نے مسجد میں اپنے بابا کے ساتھ جب آپ مسجد میں گئے تو آپ نے مسجد میں کیا سیکھا، درس میں آپ گئے تو درس میں آپ نے کیا سیکھا. تو یہ تربیت تھی سیدہ کی. ایک اور واقعہ جو میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ایک مرتبہ حسین کریمین خطاطی لے کر آئے. خطاطی وہ جو کیلیگرافی ہوتی ہے، تو وہ خطاطی لے کر آئے اور کہا کہ مادر گرامی، آپ اس خطاطی کا فیصلہ کیجئے کہ ہم میں سے کس نے بہتر خطاطی کی، یعنی امام حسن نے یا امام حسین نے. اب ہیں دونوں معصوم عن الخطا، یعنی خطا ہو نہیں سکتی. جوانان جنت کے سردار ہیں، خود سیدہ خاتون جنت ہیں، کسی ایک کے حق میں فیصلہ کیا نہیں جا سکتا، ایک کو منع کیا نہیں جا سکتا. تو سیدہ نے یہ کیا، دونوں کی خطاطی کمال کی تھی. سیدہ نے یہ کیا کہ زمین پر اپنی تسبیح کے دانے جو تسبیح کیا کرتی تھی، اور تسبیح پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ جو تسبیح ہے یہ تسبیح فاطمہ زہرا ہے، کیونکہ تسبیح کا جو کانسیپٹ ہے اگلا سوال کرنا یہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ تسبیح کا کانسیپٹ بیوی سیدہ نے دیا. تو جیسے ہی بیوی نے اپنی تسبیح کے دانوں کو زمین پر ڈالا اور کہا کہ ایسا کیجئے کہ اے حسین، آپ میں سے جو دانوں کو زیادہ اکٹھا کر لے وہ اس خطاطی کے میں جو ہے وہ ماہر ہے، یعنی میری طرف سے اس کے حق میں فیصلہ ہے. تسبیح میں 7 دانے تھے اس وقت، جو چھوٹی سی ایک تسبیح تھی ان کی. تو 3 حسن نے اٹھا لیے اور 3 حسین نے، اور آخری دانے پر اٹھانا ہی تھا کہ پروردگار نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، اس ایک دانے کے 2 حصے کر دو، اور دونوں کے حق میں میرا فیصلہ ہے کہ دونوں کی خطاطی بہتر ہے. عرش پر پروردگار یہ گواہی دے رہا ہے کہ حسین کریمین دونوں عادل ہیں، دونوں برابر کمال کے درجے پر ہیں.